بر صغیر ہند و پاک میں حاضرین محترم، ہم اہل سنت و جماعت حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور حاضرین محترم حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی تمام تعلیمات اور تحریرات، تقریرات اور تحقیقات کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تحریک عشق رسول کا احیاء فرمایا، اور ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی محبت، سچی تعظیم و توقیر اور سچی عظمت کے چراغ ہمارے دلوں میں حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے روشن فرمایا۔ بے شک اسی لیے ہم پوری عشق و محبت کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں اور یہ ترانہ گاتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا خوسرا۔ تو حاضرین محترم، ایمان کے بعد سب سے مقدم اور سب سے اہم یہی عظمت رسالت اور تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتؤقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نبی کی، میرے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام پاکی بولو۔ تو حاضرین محترم، سب سے پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم و توقیر اور پھر اللہ کی عبادت۔ پہلے ایمان، بغیر ایمان کے نبی کی تعظیم و توقیر، ظاہری تعظیم و توقیر کا دعویٰ کسی کام کا نہیں، اور ایمان کے بعد تعظیم اور سب میں آخر اللہ کی عبادت، اس لیے کہ بغیر نبی کی تعظیم و توقیر کے اللہ کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں۔ تو حاضرین محترم، یہی سلسلہ ہے۔ جب تک ہمارے قلوب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی تعظیم و توقیر اور سچا عشق ہمارے قلوب میں رہے گا، ہم مومن کامل ہوں گے، اور اسی ایمان کی بدولت اللہ تعالی ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اور یہی دولت اور یہ ایمان کی دولت جو عشق رسول کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اگر یہ ہمیں ہمارے قلوب میں نہیں ہوگی تو ہمیں وہ کامیابی اور وہ کامرانی ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو ہمارے بزرگوں کو عطا ہوئی۔ وہ کیا فرمایا تھا شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو اور تم ہی کامیاب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال یہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل الایمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرنے لگتا، جب وہ مجھ سے اپنے آبا و اجداد سے بڑھ کر، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر، اپنے کنبہ و قبیلے سے بڑھ کر محبت نہیں کرنے لگتا، وہ کامل الایمان مومن نہیں ہو سکتا۔
تو مسلمانوں، یہی عشق رسول کی دولت روح محمد عشق رسول کی شکل میں ہمارے آباء و اجداد کے اندر تھی، ہمارے بزرگوں کے اندر تھی، جو انہیں ہر میدان میں کامیاب رکھتی تھی۔ تو مسلمانوں، ہمارا دعوی عشق رسول تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جی بے شک، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے قلوب میں اور ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ محبت، وہ سچی محبت اور وہ سچا عشق نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے قلوب میں تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے اسلاف کے قلوب میں تھا، جو انہیں ہر میدان میں کامیاب کیا ہوا تھا۔ حاضرین محترم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کے نور کو اور اسلام کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دے، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا اور اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے، وہی رب جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ یہ کافر، یہ مشرک برا مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، مگر اس دین کو غالب کریں گے کون؟ کریں گے تو مسلمان ہی۔ اور کیسے کریں گے؟ ایمان کو کامل کر کے۔ اور ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال یہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے درس سے ملتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ حاضرین محترم، یہی سلسلہ ہے، یہی تحریک احیاء تحریک عشق رسول جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جس کا احیاء فرمایا تھا، جس کی تجدید فرمائی تھی، اسی کی ضرورت ہے۔ آج حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پر ہندوستان میں بھی وہی اسپین کا ماڈل تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسپین میں کیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو فتح کیا، طارق بن زیاد نے، اور 800 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں، اور اس کے بعد وہاں پر گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جان بوجھ کر کے وہاں کے عیسائیوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں شروع کری۔ انہوں نے مسلمانوں کی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جان کر کے اور مکمل اہتمام کے ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے سزائیں دیں، اور اس طرح حاضرین محترم عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت ڈالی گئی۔ اور پھر آج کیا ہوا کہ آج وہ اسپین جہاں پر مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور چند فیصد مسلمانوں کے سوا آج وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ وہاں بڑی بڑی مساجد تعمیر ہوئیں، بڑے بڑے مدارس تعمیر ہوئے، بڑے بڑے مسلم سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ تو حاضرین محترم، یہ کتاب میں کچھ وقت پہلے پڑھ رہا تھا، دا تھریڈ آف اسلام، انگلش میں ہے، اس میں صاف طور سے یہ بات لکھی ہے کہ 1925 میں اس RSS کا وجود ہی اسی لیے ہوا تاکہ وہ ہندوستان میں
انڈلس کا ماڈل اور اسپین کا ماڈل تیار کر سکے۔ تو یہ جو حاضرین محترم، یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخیوں کا سلسلہ، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے اور اپنے بزرگوں کی روش پر لوٹنے کا وقت ہے اور ایمان کو کامل کرنے کا وقت ہے، اور صرف زبان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور ان کے عشق کا دعویٰ کر لینے کا نام محبت یا ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ اس بہکاوے میں ہیں کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان کا امتحان نہ ہوگا؟ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہاں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہاں ہم بھی حضور سے عشق کرتے ہیں، صرف اتنے دعوے سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور امتحان نہ ہوگا؟ تو مسلمانوں صرف زبان سے دعویٰ کر دینے کا نام فجر کا کتنے بجے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور حضور کی سچی محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ تو پتہ چلا کہ محبت اطاعت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کا اتباع عطا فرما اور حضور کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں بھی وہی کامیابی عطا فرما جو تو نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو عطا فرمائی تھی۔ ہمیں اس جہاں میں بھی کامیاب فرما اور اس جہاں میں بھی کامیاب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔